یہودیت دنیا کے قدیم مذاہب میں سے ایک ہے۔ اس مذہب نے دنیا کی تاریخ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ یقیناً آپ یہودی مذہب کے حقائق، اس کے اصولات، اصلیت اور طریقوں کو جان کر یہودی ورثے کی گہرائیوں میں اتر جائیں گے۔ نمبر 1، آج دنیا میں 14.5 سے 17.4 ملین یہودی ہیں۔ نمبر 2، یہودیت دنیا کا 10واں سب سے بڑا مذہب ہے۔ نمبر 3، صرف 43% یہودی اسرائیل میں رہتے ہیں۔ نمبر 4، اس کے علاوہ 43% یہودی امریکہ اور کینیڈا میں مقیم ہیں۔ نمبر 5، باقی 24% یہودی پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں لگے ریڈ کلر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام، میں ہوں دانش اور میں لے کر آتا ہوں آپ کے لیے بائبلی حقائق پر مبنی معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز۔ یہودی عقیدے کے 13 اصول۔ میمونائٹس نامی ایک یہودی فلسفی اور اسکالر جو 12ویں صدی عیسوی میں اسپین میں پیدا ہوا، لیکن بعد ازاں وہ مصر میں مقیم رہا اور یہیں اس کی موت واقع ہوئی، لیکن اس کی تدفین ملک اسرائیل میں ہوئی۔ اس نے علم فلکیات اور علم طب میں بہت کام کیا، لیکن اس کی پذیرائی کی سب سے بڑی وجہ اس کے بیان کردہ یہودی ایمان کے 13 اصول تھے۔ یہ اصول یہودیوں کی زبانی روایات کے مطالعہ سے سامنے آئے تھے۔ اگرچہ کئی دوسرے علماء کرام نے کئی صدیوں تک ان اصولوں پر تنقید کی، لیکن یہودی عقیدے کی بنیادی تعلیمات کی تشریح کی وجہ سے انہیں کافی سراہا جاتا ہے۔ رسم ختنہ۔ ختنہ ایک جراحی عمل ہے جس میں ڈاکٹر آدمی کے عضو تناسل کی اضافی چمڑی کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ رسم یہودی عقیدے کی قدیم ترین رسم ہے جو قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس رسم کی ادائیگی کی بنیادی وجہ ایک یہودی آدمی کو غیر مردوں سے متفرق بنانا ہے۔ کئی علماء کا ماننا ہے کہ بنی اسرائیل زمانہ قدیم ہی سے ختنہ کے طبی فوائد سے واقف تھے۔ یہ رسم یہودی مذہب کے نظریاتی حقائق میں سے ایک ہے۔ تورات شریف یہودیوں کے تمام مقدس متون کی بنیاد ہے۔ ہر دوسرے مقدس متن کی بنیاد تورات کی تعلیم پر استوار ہے۔ تاہم یاد رہے کہ تورات ایک کتاب نہیں بلکہ یہ 5 کتب کے مجموعے کا نام ہے، جس میں پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثناء کی کتاب شامل ہیں۔ مذہب سے بڑھ کر یہودیت کے حقائق میں سے سب سے اہم حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک مذہب نہیں ہے، یہودیت ایک ثقافت، ایک سیاسی قوت اور یہاں تک کہ ایک نسلی گروہ کا نام ہے۔ یہودی متفرق جغرافیائی شناخت کے مالک ہیں، جیسے یورپی، ایشین اور افریقی۔ دوسرے مذاہب کے برعکس وہ سیکولر اور مذہبی دونوں مقاصد کے لیے اپنی حروف تہجی اور زبان یعنی عبرانی کو تصرف میں لاتے ہیں۔ عام طور پر قدامت پسندی اور راسخ الاعتقادی ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہے، تاہم جب یہودیت کی بات کی جائے تو یہ معاملہ متفرق حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ آرتھوڈکس یہودیت کا پختہ موقف ہے کہ الہامی صحائف اور زبانی روایات خدا کی طرف سے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔
اس کے برعکس راسخ اعتقاد یہودیت کے ماننے والوں کا خیال ہے کہ الہامی صحائف اور زبانی روایات دونوں ہی الہامی ہیں، جبکہ ان کی تشریح اور تفسیر ربیوں پر منحصر ہے اور وہ جدید حالات کے عکاس ہوتے ہیں۔ اصلاح یہودیت یا لبرل یہودیت برطانیہ اور امریکہ میں پھیلنے سے پہلے وسطی یورپ سے شروع ہوئی۔ 18ویں صدی کی روشن خیالی سے متاثر اصلاح یہودیت میں یہودی قانون یعنی موسمی شریعت اور تعلیمات کی پیروی کرنے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اصلاح یہودیت میں یہودی برادری کے لیے بطور انبیاء کرام کی مثالوں پر حد درجہ زور دیا گیا ہے۔ دن میں 3 نمازیں۔ عبرانی زبان میں یہودیوں کی روزانہ کی دعاؤں کو شخریت، منخا اور معریب کہا جاتا ہے، یعنی صبح، سپہر اور شام کی دعائیں۔ یہودی روایت میں عام طور پر اجتماعی دعائیں شامل ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کو ترجیحی بنیادوں پر تنہا نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ مذہبی لباس، ان میں سے ایک کیپا بمعنی گنبد ہے، یعنی دعائیا ٹوپی، جو دعا کرتے، کھانا کھاتے یا مطالعہ کرتے ہوئے یہودی پہنتے ہیں۔ مذہبی لباس کی ایک اور مثال دعائیا چادر کی ہے، جسے تالیت کہا جاتا ہے، جو دوران دعا یہودی اپنے سر یا کندھوں پر لیتے ہیں۔ تالیت ایک مخصوص ڈیزائن کی شال ہے۔ سبت، عہد نامہ قدیم کے مطابق خدا نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا، لہذا مسیحی اور اہل یہود اس مثال اور حکم کی تابع داری کرتے ہوئے سبت کے دن کو مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مذہبی تہوار، دین یہودیت میں 3 بڑی عیدیں منائی جاتی ہیں، یعنی عید فصح، عید پینتیکوست اور عید خیام۔ ان مذہبی تہواروں کی شروعات منانے کی وجوہات یہودی تاریخ میں پیوستہ ہیں۔ عید فصح مصر کی غلامی سے آزادی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ دریں اثنا عید پینتیکوست کوہ سینا پر شریعت کے دیے جانے کی یاد میں منائی جاتی ہے، جبکہ عید خیام بنی اسرائیل کی 40 سالہ بیابانی آوارگی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے منائی جاتی ہے۔ ہماری سپورٹ کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔